السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید عنبر علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لائف سیورز۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پہلے 10% سوالات جو کہ ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشین پاکستان ٹیسٹنگ سروس ٹیسٹ میں آئیں گے۔ اس کے مختلف پوائنٹ ہیں جی: فرسٹ ایڈ، ابتدائی طبی امداد اور زندگی بچانے کے اہم اقدامات۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی سی پی آر۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی وائٹل سائنس۔ ان 3 پوائنٹ کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے اور انہی 3 پوائنٹ کے اندر سے ہی جو ایم سی کیوز ہیں وہ آنے ہیں۔ سب سے پہلے ہم 3 پوائنٹ کی کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کے ایم سی کیوز بھی بنا کے آپ کو سینڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ زندگی بچانے کے اہم اقدامات۔ ہمیشہ اس کے لیے ایک فارمولہ یوز ہوتا ہے DRABCD۔ DRABC یعنی ڈینجر، ڈی سے مراد ڈینجر، آر سے مراد رسپانس، اے سے مراد ایئر وے، بی سے مراد بریدنگ، سی سے مراد سرکولیشن، ڈی سے مراد ڈسیبلٹی۔ مریض تک پہنچنے سے پہلے متوقع خطرات کا جائزہ لیں اور اپنی حفاظت یقینی بنا کر مریض تک پہنچیں۔ اس کو کہتے ہیں جی ڈینجر یعنی ڈی۔ مریض نرمی کے ساتھ مریض کو ہلائیں، اس کا حال دریافت کریں اور دیکھیں وہ ہوش میں ہے یا حواس باختہ ہے یا بے ہوش ہے۔ اسے کہتے ہیں جی ریسپانس یعنی آر۔ ایئر وے، ایئر وے یعنی سانس کے راستہ، ناک، منہ اور گلے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسے دور کریں تاکہ پھیپھڑوں تک ہوا آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے لیے 2 میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں: ہیڈ ٹل چن لفٹ۔ ہوا کا راستہ چیک کرنے کو ایئر وے کہتے ہیں۔ ایئر وے کے لیے اے یوز ہوتا ہے جی اے۔ اس کے بعد آتا ہے جی بریدنگ یعنی بی۔ اس کے لیے آپ نے فارمولہ یوز کرنا ہے جی LLF یعنی لک، لسن، فیل۔ اگر کسی کو سانس نہیں آ رہا یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے تو فوراً اس کا سر پیچھے کی جانب جھکائیں اور منہ لگا کر مریض کی ناک بند کرتے ہوئے مصنوعی طور پر 2 مرتبہ سانس دیں۔ اس عمل کے دوران چھاتی کی جانب دیکھتے ہوئے اس بات کا یقین کر لیں کہ چھاتی کا جو رائز اینڈ فال ہے وہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ انسان کی سانس لینے کی رفتار 12 تا 20 فی منٹ ہے۔ اس کے بعد ہم چیک کریں گے جی سرکولیشن یعنی سی۔ خون کی حرکت سے آکسیجن جسم کے تمام حصوں تک پہنچتی ہے۔ اگر دل کے بند ہونے کی وجہ سے دماغ اور باقی جسم میں خون گردش نہیں کر رہا تو فوراً سی پی آر یعنی مصنوعی طور پر دل کو متحرک کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے آپ کیروٹیڈ پلس چیک کریں گے۔ اگر مریض بے ہوش ہے تو آپ اس کی کیروٹیڈ پلس چیک کریں گے۔ اگر اس کی سرکولیشن نہیں آ رہی تو آپ اس کا سی پی آر سٹارٹ کریں گے۔ اس کے بعد آتا ہے جی ڈی یعنی ڈسیبلٹی۔ اگر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس سے احتیاط سے کنٹرول کریں گے۔ مزید نقصان اور معذوری سے بچانے کے لیے اگر گلے میں پھنسی ہوئی رکاوٹ ہے تو اس کو FBO کہتے ہیں، فارن باڈی ایئر وے آبسٹرکشن، اور اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جو میتھڈ استعمال ہوگا، اس بات کی تصدیق کر لیں کہ سانس لینے کے راستے میں کوئی چیز تو نہیں پھنسی ہوئی۔ رکاوٹ کی وجوہات میں زبان کے پیچھے کی جانب گر کر گلے کو بند کرنا، گلے میں کسی چیز کا اٹک جانا، گلے کی چوٹ یا گلے کی پٹھوں کی سوجن وغیرہ ہو سکتی ہے۔ اگر گلے میں کوئی رکاوٹ ہے تو فوری طور پر اسے دور کرنے کی کوشش کریں تاکہ سانس کے پھیپھڑوں میں رسائی حاصل ہو سکے۔ جی اب ہم ڈسکس کریں گے اموات۔ اموات 2 قسم کی ہوتی ہیں جی: کلینیکل ڈیتھ یعنی طبی موت اور بایولوجیکل ڈیتھ یعنی حیاتیاتی موت۔ اگر کسی بھی وجہ سے انسان کی سانس اور نبض بند ہو جائے جس کا دورانیہ 4 سے 6 منٹ تک
ہو تو ایسے حالت کو طبی موت کہتے ہیں۔ اس دورانیے میں مریض کو ابتدائی طبی امداد دے کر بچایا جا سکتا ہے اور دماغ کے خلیات بھی تباہ نہیں ہوتے۔ طبی یعنی ظاہری موت کو واپسی اصلی حالت میں لایا جا سکتا ہے کیونکہ دماغ کے خلیے تباہ نہیں ہوئے ہوتے۔ دوسرا ہے جی حیاتیاتی موت یعنی بایولوجیکل ڈیتھ۔ اگر کسی بھی وجہ سے انسان کے دماغ کو 6 منٹ سے زیادہ آکسیجن نہ ملے اور ہائپوکسیا کی وجہ سے دماغ کے خلیات مردہ ہونا شروع ہو جائیں تو ایسی حالت کو حیاتیاتی موت کہتے ہیں، اور حیاتیاتی موت کو واپس اصلی حالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کے لیے میتھڈ یوز کیا جاتا ہے جی سی پی آر یعنی کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن، دل اور پھیپھڑوں کی مصنوعی بحالی کا عمل۔ جی دل اور سانس کی بند ہونے کی صورت میں مصنوعی طور پر سانس دینے یا دل کو متحرک کرنے کو سی پی آر کہتے ہیں۔ جی اس کا طریقہ کار ہے کہ متاثرہ شخص کو سخت اور ہموار سطح پر سیدھا لٹا دیں، سانس کا راستہ کھلا ہونے کی یقین دہانی کریں، سانس محسوس نہ ہو رہا ہو تو فوراً دوبارہ مصنوعی سانس دیں، پھر چھاتی کے درمیانے حصے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کونیوں کے سیدھا رکھتے ہوئے چھاتی کو 1 سے 1.5 انچ تک 30 مرتبہ دبائیں، دوبارہ سے 2 بار سانس دے کر 30 بار چھاتی کو دبائیں۔ اس عمل کو 5 بار دہرائیں اور پھر 5 سیکنڈ کے لیے دوبارہ سانس، دل اور نبض چیک کریں۔ اس تمام عمل کو 1.5 سے 2 منٹ میں مکمل کریں۔ جب تک متاثرہ شخص کا سانس اور دل بحال نہ ہو جائے سی پی آر کے عمل کو جاری رکھیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے وائٹل سائنس، زندگی کی اہم علامات۔ سب سے پہلے ہے جی نبض یعنی پلس۔ جب دل خون کو شریانوں میں پمپ کر کے پھینکتا ہے تو شریانوں میں دباؤ کی وجہ سے ایک لہر بنتی ہے جسے نبض کہتے ہیں۔ نبض کی جو نارمل رینج ہے انسان میں وہ 60 سے 100 پر منٹ ہے۔ سانس لینے کی شرح نمبر 2 ہے جی سانس لینے کی شرح یعنی ریسپائریٹری ریٹ۔ ایک نوجوان شخص 1 منٹ میں 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ نمبر 3 ہے جی بلڈ پریشر یعنی فشار خون۔ فشار خون یا بلڈ پریشر سے مراد خون کا وہ دباؤ ہے جو خون جسم میں موجود خون کی نالیوں پر ڈالتا ہے۔ بلڈ پریشر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سسٹولک اینڈ ڈایاسسٹولک۔ سسٹولک جب دل سکڑتا ہے تو اس وقت کا دباؤ یہ 100 سے 140 کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ڈایاسسٹولک جب دل پھیلتا ہے تو اس وقت کا جو دباؤ ہے وہ ڈایاسٹولک کہلاتا ہے، یہ 60 سے 90 کے درمیان ہو سکتا ہے۔ فشار خون کی معمول کی مقدار 120/80 ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے جی درجہ حرارت یا ٹمپریچر۔ جسم کی گرمائش درجہ حرارت کے بارے میں بتاتی ہے۔ جسم کا عمومی درجہ حرارت 37 سینٹی گریڈ یا 98.6 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا جسم خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔